بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم تمہاری بیویاں، حرث لکم تمہاری کھیتی ہے، فأتوا حرثکم أنّا شئتم تم آؤ ان کے پاس، تم آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس جہاں سے چاہو، وقدموا لانفسکم اور تم اپنے لیے کچھ اعمال کر کے آگے بھیج دو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واعلموا اور یقین رکھو، انکم تم یقین رکھو اس بات کا، کس بات کا؟ ملاقو اللہ سے ملنے والے ہو، اس بات کا یقین رکھو۔ وبشر المؤمنین اور مومن و مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس جہاں سے چاہے آؤ، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ توشہ تیار کر کے بھیج دو، اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، مومنوں مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت میں پہلی بات تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، دوسری بات تم اپنی بیویوں کے پاس، اپنی کھیتی کے پاس جہاں سے چاہے آؤ، تیسری بات مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے جو توشہ تم بھیجو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، چوتھی بات اللہ سے ڈرو، پانچویں بات اور اس بات کا یقین رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، چھٹی بات مومنوں مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ نساؤکم حرث لکم، اچھا کل کے ایک مسئلے کی بات باقی رہ گئی، ایک مسئلہ اہم ہے وہ بتانا تھا۔ اچھا کل سبق چلا حیض کا، آج بھی اسی کا مسئلہ ہے۔ تو کل کے سبق کی بات، جب عورت کا طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس وقت میں اس پر نماز نہیں دیتی ہے، نماز معاف ہو جاتی ہے، اسے بعد میں بھی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا نماز کا مسئلہ تو یہ ہے، شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے، اسے حالت خراب ہو گئی ہے، طبیعت ناساز ہو گئی ہے، حیض کا خون نکلنے لگ گیا، تو اب اسے جتنے دن تک وہ خون آئے گا ناپاک ہوگی، تب تک اس کے اوپر نماز نہیں ہے۔ ہاں البتہ پاک ہونے کے بعد پانی رہنے سر کا ویسا ہے تو پھر گنہگار ہوگی، جب تک وہ ناپاک ہے حالت حیض میں، جب تک کہ نمازیں معاف ہیں، اسے قضا بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، تب اس کو طبیعت اس کی سازگار ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پاک ہونے کے بعد پانی نہانے میں دیری کر دینا، شام کو نہیں گے بعد میں نہیں گے، اس قسم کی یہ کوتاہی عورتوں کے اندر ہوتی رہتی ہے، اس لیے ان کو پاکی کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ جب تک گھر میں کوئی آدمی ناپاک رہتا ہے تو ناپاک جتنے دیر رہتا ہے، یا بچہ گھر کے اندر پیشاب کر دیا یا گندگی کر دیا، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے باوجود گھر میں محرابوں میں قرآن رکھنے کے، الماریوں میں قرآن رکھنے کے، فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس لیے کہ گندگی یہاں پر ہے، گندی جگہ پر اللہ کے پاک فرشتے کہاں آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، تو اس لیے جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد پاک ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایک بات خاص توجہ کی، اسے بڑی توجہ سے سنو، خاص کر آپ دیکھے ہوں گے جناتا لگنا، شیطانہ لگنا، اثرات ہونا، یہ زیادہ تر مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر ہوتا ہے یہ معاملہ، شیطان لگ گیا، جنات لگ گیا، وارد ہو گیا، یہ سب عورتوں کے اندر ہوتے، وہ بھی کئی کو ہوتے۔ ارے ایسا ناپاک ہو کر رہنے سے، ناپاک ہو کر رہ کر وہ سچ پانی نہیں نہاتے، ناپاک رہ کر ویسے رہتے، اس کا شیطانوں کے اوپر غالب آنے کا، ابھی یا یہ تو یہ وجہ شیطانہ وارد ہونے کی، ناپاک رہ کر نہاتے نہیں پانی، مرد تو پانی نہا کر چلے جاتا، عورتیں کیا کرتے پورا کام کرنے کو نہیں کہ بلکہ ایسا کرتے، شیطان والد جاتا ویسا کرتے۔ دوسرا ناپاک کپڑے زیادہ دنوں تک اٹھا کر باتھ روم کے اندر چھڑ دینا،
اس سے شیطان آتا. گندی جگہ ہے تو گندی جگہ شیطان رہنے کا گندی جگہ. اب گندی چیزیں ڈال دیے تو پھر گندی چیزیں گندی جگہ گندی چیزیں یہاں رہ گئی تو پھر گندے مخلوق آ کر اس پر وارد ہو جائیں گے, شیطان آ جائیں گے گھر میں. تو یہ وجہ ہوتی ہے. اس لیے ان کو توجہ پاکی کا خیال کراتے رہنا, ان کو بولتے رہنا جی ایسا نہیں کرنا, دیکھو جی شریعت میں ایسی بات ہے, سمجھاتے رہنا. اچھا ایک مسئلہ میں آگے بات ہے, عورتوں کو پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے. تو جب عورت کو حیض کا خون وغیرہ آتا ہے تو اس وقت نماز معاف ہو جاتی ہے. سرے سے نماز معاف فکس ہو گئی, قضا قضا کیا بھی نہیں ہے, شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے, معاف. جتنے دن تک, جتنے اسے وقت تک یا جتنے دن تک اس کی عدت رہتی ہے, اس کا ٹائم معلوم رہتا ہے, وہ 3 دن آتا ہے یا 4 دن آتا ہے, کتنے دن اس کی عدت اسے معلوم رہتی ہے. تو جب وہ پاک ہو گئی, جب تک ناپاک ہے تب تک نماز نہیں. بعد میں پڑھنے کی بات بھی نہیں, شریعت کی طرف سے معاف فکس ہو گئی, اس کے اوپر سے قضا بھی نہیں, معاف فکس ہو گئی. اب پاک ہونے کے بعد تب سے نماز شروع کر لینا چاہیے. یہاں اور ایک بات بھی فقہی مسئلہ یاد رکھو, عورت اگر پاک ہو گئی, پاک ہونے کے بعد مرد اگر صحبت کرنا چاہے تو عورت کے پاک ہونے کے بعد پاکی کا غسل کرنے سے پہلے ہی مرد صحبت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. سمجھ میں آتی بات؟ یہ فقہی مسئلہ, یہ کتابوں میں جو لکھا تھا وہ آپ کو بتا دیا. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ تو ایک تو نماز چلے گئی, سر سے چلے محافظ ہو گئی. دوسرا روزے کا مسئلہ. روزے کے مسئلے جب آئے تھے تو میں وہاں آپ کو مکمل روزے کے متعلق ایک رکوع اللہ نے نازل کر دیا, تو وہاں آپ کو تفصیل سے مسائل کیا, قضا کیا, وہ سب آپ کو بتا دیا تھا. یاد ہے نہیں معلوم نہیں. جب کیا کرنا بولے تو ہمارے مسلموں کو امتحان لیتے رہنا, بولو جی اس کا مسئلہ کیا, یہ بتایا تھا تو بول کر نہیں لوں گا, لیکن یاد رکھ لو مسئلوں کو. امتحان نہیں لوں گا آپ کا, لیکن آپ یاد رکھ لو بس یہ کہ آپ کا امتحان ہے. کون تو کیا تھا بولے ارے یہ روزہ معاف ہے نہیں ہے, معاف ہے کیا روزہ کسی کو, معاف نہیں ہے, کہیں معاف نہیں ہے. مولانا قرآن کے ترجمے کے اندر بتائے تھے مسائل کے اندر, قرآن مجید میں دوسرے پارے میں روزے کے مسائل کے متعلق ایک رکوع حاصل ہو گیا, وہاں بتائے تھے کسی پر روزہ معاف نہیں ہے. اچھا کس پر معاف ہے, وہ سب تمام چیزیں بتا دیے تھے. ایسا اس کا چھوڑنا نہیں ہے, روزہ چھوڑ دیں گے خود خامخواہ گنہگار ہو جائیں گے. یہ سب چیزیں یاد رکھ لینا, بس یاد رکھ لو وہی آپ کا امتحان ہے. تو ایک چیز تو نماز معاف ہو گئی ہے جب تک ناپاک رہے گی. ناپاکی کے کتنے دن ہے تب تک وہ پاک ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر نماز چالو ہو جائے گی. پاک ہونے کے بعد پاکی کا خون, پاکی کی علامت آ جانے کے بعد پھر بھی اگر وہ نہاتی نہیں ہے, نماز چھوڑ دیتی, پھر گنہگار ہو جائے گی. دوسری بات, روزے کا مسئلہ کیا؟ روزے کا مسئلہ معافی کا نہیں ہے. اگر رمضان کے اندر عورت ناپاک ہو گئی تو پھر اس کے بعد اسے اب جیسا نماز معاف ہو گئی ہے ویسا روزہ معاف ہو جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. رمضان کے بعد جتنے دن وہ ناپاک رہتی ہے, وہ ناپاکی کے دنوں کو گنتی کر کے یاد رکھے. پھر یہ رمضان کا مہینہ جانے کے بعد وہ جتنے روزے چھوٹ گئے رمضان کے بعد رکھ لینا چاہیے, معاف نہیں ہوں گے روزے. اب یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوگا, اس سوال کا جواب میں کبھی دے دیا تھا جمعے کے موقع پر یا کبھی دے دیا تھا. اللہ تعالیٰ نماز عورت پر جب عورت کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو نماز اللہ کی کو معاف کر دیا, روزہ کی کو اللہ رکھ دیا. اس کا جواب دے دیا تھا, یاد نہیں ہوگا آپ کو, اس لیے پھر دوبارہ مجھے بولے سو بولنا پڑتا رہتا. کیا کریں گے پھر, یاد نہیں ہوتا ہماری قوم کو, کیا کریں گے. تو کہیں کو ایسا روزے کی تو خضا ہے, نماز کی کہیں کو خضا نہیں ہے. جواب یہ اس لیے کہ روزے پورے سال میں آنے کا ایک مرتبہ, اب رکھنا چاہے تو اب عورت کی طبیعت یا تو 3 دن کم از کم ناپاکی کے کتنے دن, 3 دن کم سے کم یا پھر زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہوگی. اب یہ روزے چونکہ سال میں مرتبہ آتے ہیں, اب اگر کسی عورت کی طبیعت خراب ہوئی تو پھر یا تو 3 دن طبیعت خراب ہوگی یا 5 دن یا 7 دن, زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوگی, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی. اگر 10 دن سے زیادہ بھی اگر عورت کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا اسے حیض کا خون آتا ہے تو اسے حیض نہیں کہا جائے گا, استحاضہ کہا جائے گا, بیماری کا خون کہا جائے گا. تو اب سال میں ایک مرتبہ رمضان آنے کا, اب اس کی زیادہ سے زیادہ 10 دن میں اگر ناپاک رہی تو 10 دن اس کے روزے چھوٹ جائیں گے. اب 10 دن کے روزے چھوٹ گئے تو اب یہ رمضان سے آئندہ رمضان آنے تک 10 دن کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 11 مہینے کے اندر 10 روزے رکھنا کون سا مشکل کام ہے. مہینے کے اندر 1 روزہ رکھے تو بھی ادا ہو جائے گا, ایک روزہ مہینے رکھے تو بھی. اب نماز چونکہ ہر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے, اب 10 دن کی نماز کاؤنٹ کرے تو کتنے ہوں گے.
5 दिन की नमाज़ कितने होंगे, 3 दिन की नमाज़ कितने होंगे, कितने मुश्किल पढ़ना पड़ेगा उसे, कितने रकात पढ़ने पड़ेंगे, मुश्किल हो जाए। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज 2-4 रकात नहीं पढ़ सक रही, अब उतने नमाज़ा कहाँ पढ़ेंगे। इसलिए अल्लाह ने क्या कर दिया, तकलीफ सख्ती को अल्लाह ने उनके ऊपर से माफ़ी कर दिया। तो रोज़े चूँकि साल में एक मरतबा फ़र्ज़ होते हैं, इसलिए उनका रखना बाद में आसान होता है। नमाज़ें चूँकि ज़्यादा हो जाती है उनकी तादाद रकातों की भी, इसलिए अगर वो बाद में रखना चाहें तो भी बड़ा मुश्किल, वो नमाज पढ़ना चाहें तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। रोज़े के बारे में इसकी मुश्किल की बात नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने नमाज को सरे से माफ़ कर दिया और रोज़ों को अल्लाह ने बाकी रखा। रमज़ान के बाद जब उसे मौका मिले, दूसरा रमज़ान आने से पहले ही, अगला रमज़ान के आने से पहले ही छूटे हुए रोज़े रखना चाहिए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, आप मर्दों की, अजी तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई थी रमज़ान के अंदर, तुम्हें छोटे से रोज़े रखे क्या जी, हमें याद दिलाते रहना उनको, रोज़े छोटे तो रखना जी, उसे रोज़े छोटे से रोज़े कहाँ रखेंगे, रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े नहीं रख रहे, वो छोटे से रोज़े कहाँ रखेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, उनकी तवज्जो दिलाना, उनको तरगीब दिलाना, उनके फ़राइज़ को बताते रहना, ये सब हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। बताएंगे तो वो रखेंगे, नहीं बताएंगे तो क्या रखें, कौन सा फ़र्ज़ है उनको क्या मालूम होगा, तो बताते रहना चाहिए। तो मेरे हाल ये तो 2 मसले कल के थे, एक तो वो मसला था, एक तो ये मसला नमाज का, रोज़े का। तो चलो आगे बढ़ेंगे आज का सबक। तो असल में आज की जो आयत है ये आयत नाजिल क्यों हुई, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि यहूदी कहते थे कोई मर्द औरत के सामने की शर्मगाह में पीछे की जानिब से सोहबत करता है तो उससे बच्चे भींगे पैदा होंगे। मुलाकात और सोहबत करना है सामने की जानिब, लेकिन तरीक़े बहुत सारे हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी 3 जगह अल्लाह ने फरमाया, एक ही मज़मून को अल्लाह ताला ने 2-3 मरतबा इरशाद फरमाया। एक जगह तो फ़इज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, दूसरी जगह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, दूसरा आज के सबक में निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम। ये सब चीज़ों का खुलासा क्या, सोहबत करना है आगे के रास्ते में ही। अब उसके लिए गुंजाइश है, चाहे तो वो तरीक़े मुख्तलिफ हैं, आगे से भी कर सकते हैं, पीछे से भी सामने के रास्ते में सोहबत कर सकते हैं। लेकिन यहूदी क्या कहते थे कि सोहबत सामने ही करना है, लेकिन पीछे की जानिब से सामने सोहबत करने को वो क्या कहते थे यहूदी लोग, ऐसा करेंगे तो और बच्चे भींगे पैदा होंगे। भींगे का मतलब क्या है, देड़ी हंकी वाले बच्चे पैदा होंगे, ऐसा कहते थे यहूदी। जबकि सोहबत करने के तकरीबन 30 पर 3 या 30 पर 5 तरीक़े हैं, उनमें से अफजल तरीक़ा, अच्छा तरीक़ा जो है वो ऐसा आप समझो कि पानी के अंदर, मैं वजाहत से नहीं बोलता, मिसाल देता हूँ, आप समझ जाओ। अगर कोई आदमी पानी के अंदर, मर्द अगर मर जाए तो ऐसा मरता है, पानी के अंदर डूबकर मर गया तो ऐसा मरता हूँ। औरत अगर पानी के अंदर डूबकर मर गई तो ऐसा मरती है। अब इससे मिसाल समझ जाओ, मैं वजाहत मजीद नहीं करना चाहता, इसलिए कि खाली तुम्हें रोगा रहे तो, शादी दूसरे लोग नौजवान रहे तो मैं बोल सकता हूँ, छोटे बच्चे बैठकर है, छोटे बच्चे बोलकर उनको सब चीज़ें मालूम है, कई के छोटे बच्चे बोलते थे लोग, समझ में आ रही बात, सारी चीज़ें बच्चों को मालूम है। तो फिर ये मसले नहीं, अल्लाह के हकामात ही बताना पड़ेगा हमको, इसलिए मैं बस जितनी ज़रूरत है इतनी बोल रहा हूँ। तो वो यहूदी लोग कहते थे कि दोबारा बोलना पड़ रहा फिर, तो यहूदी कहते थे पीछे की जानिब से आगे को सोहबत करने को, इससे यहूदी लोग ऐब समझते थे और ऐसा करने से बच्चे भींगे पैदा होंगे, देड़ी हंकी के बच्चे पैदा होंगे, ये समझते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके इस ख्याल के अल्लाह ने तरदीद फरमाई, रद्द फरमाया है, ऐसी बात नहीं है। सोहबत करना है आगे के रास्ते में ही, लेकिन आप आगे से ही कर सकते हो, लेट कर सकते हो, जैसा चाहे आप कर सकते हो, लेकिन रास्ता वही हो जो अल्लाह ने हुक्म दिया, अमर अल्लाह। तो फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जहाँ अल्लाह ने सोहबत करने का हुक्म दिया वहाँ आप सोहबत करो। तो सोहबत करने का रास्ता और जगह है आगे का रास्ता। तो पीछे की जानिब उसे बोलते दुबुर में सोहबत नहीं करना चाहिए, इसलिए कि शादी का मकसद, एक तो शादी का मकसद नज़रों को झुकाना, नज़रों की हिफाजत है। दूसरा मकसद शादी का इंसानी जज्बात और ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है, ज़िना से बचना है, हलाल को इख्तियार करना है। तीसरा मकसद है शादी का औलाद का हुसूल, तलब औलाद का तलब।
اب اگر آدمی دبر میں صحبت کرے گا، دبر کا مطلب پیچھے کا راستہ، اگر آدمی دبر میں صحبت کرے گا تو اس سے اولاد نہیں ہوگی، اس لیے اولاد کے حصول کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اولاد کے حصول کے لیے آگے کے راستے میں، آگے کی جانب میں صحبت کرنا پڑے گا۔ تو دبر میں اگر آدمی صحبت کرتا ہے، پہلی بات وہ تو گندی جگہ ہے، حیض کے خون سے بھی زیادہ گندی جگہ ہے دبر، پیچھے کا راستہ۔ تو اولاد اگر ہونا ہے تو پھر سامنے صحبت کرنا پڑے گا۔ دبر کا راستہ وہ حلال نہیں ہے پہلی بات تو، دوسری بات تو وہ حیض سے زیادہ گندی جگہ ہے، تو اس لیے وہ حلال جگہ نہیں ہے، حرام جگہ ہے، وہاں صحبت نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک بات کیا، حدیث کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دبر میں اگر کوئی آدمی کوئی مرد کسی عورت سے یا مرد سے دبر میں پیچھے کے راستے میں وہ کام کرتا ہے گندگی کا، تو یہ حرام کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے حرام کام کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائیں گے، اللہ اسے رحمت سے دور کر دیں گے۔ دوسرا کیا، اللہ تعالیٰ حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کی نظر سے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے، اس لیے وہ کام نہیں کرنا چاہیے پیچھے کے راستے میں، پیچھے کی جانب میں، دبر میں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں اللہ نے کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے، وہاں ہمارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، وہاں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے علاوہ دوسری جگہ کریں گے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ ایک حدیث بھی سن لو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ جو آدمی عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرے گا، دوسرا کسی عورت کے، ایک تو حیض کی حالت میں صحبت کرنا، تیسرا آدمی دبر میں پیچھے کے راستے میں اگر صحبت کرتا ہے، یہ تیسرا ایسے شخص کے پاس آیا جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، یعنی پجاریوں کے پاس یا کاہنوں کے پاس یا جادوگروں کے پاس جاتا ہے۔ تین قسم کے آدمی، ایک تو حیض کی حالت میں عورت سے صحبت کرنے والا، دوسرا پیچھے کے راستے میں عورت سے صحبت کرنے والا، تیسرا کاہنوں کے پاس، پنڈتوں پجاریوں کے پاس جانے والا۔ ان تین آدمیوں کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تین قسم کے لوگ، یہ تو دین سے منکر ہو گئے، دین سے منکر ہوگا، ان سے کوئی میرا تعلق نہیں ہے، یہ مجھے ماننے والے نہیں ہیں، یہ دین سے منکر لوگ ہو گئے۔ اور جو شریعت اللہ نے مجھ پر نازل کیا، یہ لوگ حیض کی حالت میں ملنے والے، پیچھے کی طرف سے دور میں صحبت کرنے والے، یا پھر کاہنوں کے پاس جا کر اپنی قسمت کو پوچھنے والے، اپنی زندگی کو پوچھنے والے، نصیبے کو پوچھنے والے، یہ لوگ دین سے منکر ہو گئے، اس دین سے منکر ہو گئے جو دین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس لیے کاہنوں کے پاس جانا نہیں، حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا نہیں، اور پیچھے کے راستے سے صحبت نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس لیے عورتیں ہماری کھیتیاں ہیں، وہاں کھیتی کے اندر دیکھو، یہ ایک مثال بھی، اور مثال سے اللہ نے سمجھایا کہ جیسا کھیتی ہوتی ہے کھیتی، ویسا عورت ہمارے لیے کھیتی ہے۔ اب کھیتی سے کیا نکلتا؟ اناج نکلتا ہے، پھل پھول نکلتا ہے، تو یہ عورتیں ہمارے لیے، ہماری بیویاں ہمارے لیے کھیتی کی مثال ہے۔ اللہ اس وقت نہیں فرما رہے نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہے، تو بیوی کی اللہ نے مثال سے سمجھائی بات، تمہاری بیویاں کھیتی کی طرح ہے۔ اب کھیتی سے کیا نکلے گا؟ اناج نکلے گا، پھل پھول نکلیں گے۔ تو اللہ نے مثال سے سمجھایا کہ جیسا کھیتی سے، زمین سے پھل پھول نکلتے ہیں محنت کرنے کے بعد، تو ایسا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، ان سے بھی پھل پھول نکلیں گے بچوں کی شکل میں، لیکن بچے پیدا ہونے کے لیے راستہ صحیح ہونا پڑے گا، اتنی بات یاد رکھو۔ اب اس کے لیے آگے کیا کرنا پڑے گا؟ آگے اس کے لیے اب یہاں اللہ نے ایک بات بھی سمجھائی ہے کہ بس تم بیوی بول کر شادی ہو گئی، اب حلال راستہ سے اچھا راستہ ہے بول کر اسی مزے کے اندر لکو رہو۔ جب نماز کا وقت آ جائے گا، رمضان کا وقت آ جائے گا، اللہ کی مدد کا وقت آ جائے تو تب کیا کرو؟ اپنی اس حلال کام کو چھوڑ کر اللہ کی مدد کے اندر لگ جاؤ۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، حلال کاموں میں، جائز کاموں میں، صدقہ خیر خیرات میں، نمازوں میں، تلاوتوں میں، ذکر و اذکار میں، ایثار میں، ہمدردی میں، غریبوں کو کھلانا پلانے میں، دور سے جتنے نیک اعمال ہیں اس کو بھی تمہاری مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے توشے کے طور پر تیار کر کے پہلے ہی بھیج دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ کئی کو ڈرنا اللہ سے اس لیے کہ نہیں کرنے کے کام کرو گے، نہیں کرنے کے کام سے
حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرو گے یا پھر دبر میں آپ صحبت کرو گے تو پھر تم کو اللہ سے ملنا ہوگا، ملاقات کرنا ہوگا۔ وہاں جب اللہ پوچھے گا میں تم کو حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنے سے منع کیا تھا، پیچھے کے راستے میں صحبت کرنے سے منع کیا تھا، تمہیں کہیں کو ایسا کرے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرو، جہاں اور جس وقت میں اللہ نے منع کیا جس چیز سے اس سے بچ کر رہو، ورنہ پھر اللہ جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ وہی فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم کو اللہ سے ملاقات کرنا ہوگا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بولے جیسا کر لیے تو پھر ایسے اللہ بولے جیسا کرنے والے کام کرنے والے آدمیوں کے لیے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ جن کاموں کا حکم دیا کرنے کے لیے ویسے اللہ بولے سکے کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری سناؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری سنا دی گئی ہے، اچھے کام کرے گے، حلال کام کرے گے حلال راستے میں تو پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری ہمارے لیے جنت کی اللہ تعالیٰ پیغامات پڑھنے کے بعد فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال اور جائز کاموں کو حلال اور جائز جگہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ناجائز اور حرام کاموں کو نہیں کرنے کا حکم دیا ان سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔